بڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تسیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ محترم حاضرین، معزز اساتذہ کرام اور میرے حکم صاحبان اور میرے پیارے ساتھیوں، ٹی وی آج کے دور میں تقریباً ہر گھر کی زینت سمجھی جانے لگی ہے، اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں یہ فتنہ براہ اپنی تمام تر سامانیوں کے ساتھ موجود نہ ہو۔ بڑے بڑے نمازی، متقی، پرہیزگار لوگ بھی نہ صرف اپنے گھروں میں ٹی وی رکھتے ہیں بلکہ اہل و عیال سمیت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے شوقین ہمارے کچھ بھائیوں کو ہماری یہ بات ناگوار گزرے، مگر یہ حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں ٹی وی سے گھر اور معاشرہ مزید خرابی اور بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے حق میں یہ دلیل دے کہ اس پر اسلامی چینلز بھی تو آتے ہیں، تازہ ترین خبریں ہمیں انہی کے ذریعے موصول ہوتی ہیں، لہذا ٹی وی میں غلط کیا ہے؟ مگر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو شراب اور جوئے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، یعنی شراب اور جوئے میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی، لیکن دونوں کا گناہ فائدہ سے زیادہ بڑا ہے۔ اب بتائیے میرے بھائیوں، کیا شراب اور جوئے بھی جائز ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ مجھے تسلیم ہے کہ ٹی وی سے بہت سے فائدے ہیں، اس سے ہم کو تازہ ترین خبریں موصول ہوتی ہیں، اس پر بہت سے دینی پروگرام آتے ہیں، مگر سب کے باوجود ٹی وی پر ایسے پروگرام، فلمیں، سیریل زیادہ آتے ہیں جو ہمارے ذہن کو، اخلاق کو، دین کو، ایمان کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، آج اگر ہم ٹی وی کی حمایت کرتے ہیں تو ہمیں اس کو پہلے اللہ تعالیٰ کو اس فرمان پر ضرور غور کر لینا چاہیے۔ ان الذين يحبون ان تسيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو فروغ حاصل ہو تو ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، کیا آج آپ ٹی وی کی حمایت کر کے کیا آج اپنے آپ کو انہی لوگوں کے زمرے میں شامل نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج ٹی وی سے زیادہ کسی اور چیز سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے؟ کیا آج ٹی وی کے سیریل دیکھ کر ملت کی بیٹیاں نکلے فیشن اختیار نہیں کر رہی ہے؟ کیا آج مسلم گھروں کے بچے ٹی وی ہی سے متاثر ہو کر فلمی اداکاروں کی نقل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے ہوش میں آئیے، اس ٹی وی پر لگام لگائیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں گے، مگر ٹی وی نے آ کر جھکو ہی نظروں سے ان کی شرم و حیا چھین لی اور بے حیائی کا وہ رنگ پورے معاشرے میں کھیلا جا رہا ہے۔ بیان سے باہر ہے، کل تک جو حیات اور مناظر کوئی تنہائی میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا، آج اس شب مناقشین پورے کنبے اور خاندان کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برحق فرمایا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر تمہارے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ جب انسان کے اندر سے حیا کا جذبہ نکل جاتا ہے تب انسان خود کو ہر طرح کی قید اور پابندی سے بالا تر سمجھنے لگتا ہے۔ آج ٹی وی کے ساتھ ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا میرے بھائیوں، برائی اور بے حیائی کو فروغ دینے والے اس فتنہ پرداز عالم پر لگام لگائیے، تبھی ہمارے معاشرے کی شرم و حیا اور عزت اور دشمنی ملت کی عزت و ناموس محفوظ رہ سکتی ہیں۔ میں انہیں چند باتوں کو